اللهم صل علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک انفارمیشن۔ ہمارے آج کے سوال میں ہم جانیں گے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو کیا تنبیہ کی ہے۔ سورہ انفال میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا موقع جو حق و باطل کے درمیان ہوا اور اللہ نے حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار 1000 کے قریب سامان حرب سے لیس ہو کر آئے تھے اور ان دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تھا بدر کے مقام پر۔ بدر کے مقام پر ٹھہر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ مسلمانوں کو تسلی دیں۔ ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے تو دوسری طرف ابو جہل بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ ابو جہل مانتا تو اللہ کو تھا لیکن اس کے ساتھ بتوں کی عبادت، شرک، یہ سب معاملات بھی تھے، لیکن مانتا تو وہ اللہ کو تھا۔ تو ایسے میں ابو جہل بھی اللہ کو مخاطب کر کے دعا کر رہا تھا کہ آج جو تیرا نافرمان ہو اسے ختم کر دے۔ یہ وہ انسان ہے جس نے ہمارے خونی رشتوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اللہ آج ان کو نیست و نابود کر دے۔ ایک طرف ابو جہل دعا مانگ رہا تھا تو دوسری طرف پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں ایسی حکمت عملی دکھائی کہ حق ثابت ہو گیا اور باطل جڑ سے مٹ گیا۔ اس غزوے میں کفار کے 70 سے زیادہ سردار مارے گئے اور 70 سے زیادہ قیدی بنا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ابو جہل کی مانگی گئی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی اب اللہ تعالیٰ کفار کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم جو فیصلہ چاہتے تھے ہم نے وہ فیصلہ کر دیا، ثابت ہو گیا کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اب اگر تم سدھر جاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر دوبارہ یہ حرکت کرو گے، دوبارہ مسلمانوں سے مقابلے پر آؤ گے تو ہم دوبارہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور تمہیں دوبارہ ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی اور کفار کو شکست دی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں کفار کو کیا تنبیہ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے انہیں دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آنے سے روک رہے ہیں، اور اس بات کا واضح اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ہی ساتھ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ کفار کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا۔ ابو جہل اور قریش کے دوسرے سرداروں نے مکے سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ
ہم میں سے یعنی مسلمانوں اور قریش والوں میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہو کل کو تو اسے ہلاک کر دے۔ نمبر 2، مزید اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نمبر 3، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کام کریں گے، یعنی تمہیں شکست دیں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ نمبر 4، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اگر کفار پھر مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ الحمدللہ، ہمارے آج کے سوال کا جواب مکمل ہوا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔